السلام علیکم بیٹا. ہاں جی, کام ہو چکا ہے آپ سب کا؟ اچھا, تو آج ڈے کیا ہے ہمارا؟ فرائیڈے. تو اسٹوری ہو جائے؟ چلیں, آج کی ہماری اسٹوری جو ہے کس کے حوالے سے ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا بیٹا, یہ واقعہ جو ہے ایک یعنی بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچے کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ مکہ کے قریب, کس کے؟ مکہ کے قریب وہ عورت رہتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ 7 سے 8 سال کا عمر کا تھا. وہ 7 سے 8 سال کا تھا. وہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ ماں تمہاری چادر جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, پھٹ چکی ہے, میں تمہارے لیے چادر لے کر آؤں گا. تو اس کی ماں رو کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ کیا میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی ماں کی جو کم یعنی جو جس چیز کی ماں کو ضرورت ہے وہ اپنی ماں کی ضرورتوں کو پہچاننا شروع ہو گیا ہے. تو ماں خوش ہو کر اور روتی ہوئی اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے. تو ان کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں میں تمہارے لیے چادر لاؤں گا. تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم کہاں سے چادر لاؤ گے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں چاچا کے پاس جاؤں گا. ماں کہتی ہے تمہارا چاچا جو ہے وہ بہت برا ہے, تمہیں وہ نہیں دے گا کچھ بھی. تو بیٹا کہتا ہے میں کچھ بھی کہہ کے میں چاچا کو منا کر چادر لے آؤں گا. تو بڑی اس نے یعنی کوششیں کی اپنی ماں کو منانے کی, اور اسی طرح ماں کوشش لگا رہا تو اس نے اپنی ماں کو منا لیا. جب ماں کو اس نے منا لیا تو ماں نے اس کو اجازت دے دی. پھر ماں سے وہ یعنی نہا دھو کر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور کہا تو جا سکتا ہے. تو وہ نکل پڑتا ہے اپنے چاچا کے گھر کی طرف. چاچا کے گھر پہنچتا ہے تو چاچا جو تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. چاچا مست تھا, اور کہتے ہیں نا جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو دماغ جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ جاتا ہے اور عیاشیوں میں شروع ہو جاتا ہے. تو چاچا جو تھا وہ شراب میں مگن ہوا تھا. تو بھتیجا جو ہے وہ جا کے بولتا ہے کہ چاچا میں تم سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں. تو چاچا کہتا ہے کہ تو ہے کون, یہ وہ اس طرح برا بھلا اسے کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بھائی کا بیٹا. وہ اپنے باپ کا بتاتا ہے, اپنی والدہ کا بتاتا ہے. تو وہ ساری چیز ڈیٹیل دیتا ہے. لیکن چاچا کیا کہتا ہے, چاچا اس کو یہ نہیں کہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اس کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کرے یا کچھ کہے. وہ ڈائریکٹلی اس کو مارتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ وہ بچہ جو 8 سال کا بچہ گھر سے اپنی ماں سے یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ ماں میں تیرے لیے چادر لے کر آؤں گا. وہ چادر لے کے آنے کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے, یعنی خون سے بھر جاتا ہے. چاچا اس کو اتنا مارتا ہے. تو وہ بچہ بڑی مشکلوں سے اپنی جان چھڑوا کر چاچا کے پاس سے نکلتا ہے. وہ روتا ہوا رستے میں ننگے پیر اور بری حالت کے ساتھ پہنچتا ہے. تو رستے میں اسے ایک بزرگ ملتا ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے چاچا میرے والد نہیں ہے, میری والدہ کے لیے میں اس سے چادر لینے گیا تھا اور میرے چاچا نے میرے ساتھ یہ حالت کی اور ہماری جو ہمارا حصہ تھا جائیداد کے اندر ہم سے وہ چھین لیا. جب وہ بچہ یہ سٹوری اس کو بتاتا ہے, پورا اپنا قصہ بتاتا ہے, تو وہ بزرگ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو کہ تم مکہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ مکہ میں جاؤ. وہاں پر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. ان سے کہنا کہ میں تم سے چادر لینے آیا ہوں, وہ کبھی تمہیں چادر سے منع نہیں کریں گے. تو بچہ خوشی اپنے ساری تکلیف کو بھول کر صرف کیا سوچا اس نے کہ میں اپنی والدہ کے لیے چادر لے پاؤں گا. یہ سوچ کر وہ اپنی ساری تکلیف کو بھول کر اپنے گھر کی طرف چلتا ہے. گھر پہنچتا ہے تو ماں بیچاری اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو کر اس کو نہلاتی ہے, اس کے زخموں پر مرہم پٹی لگاتی ہے. جب رات ہوتی ہے تو بچہ پھر سے وہی ضد پکڑتا ہے کہ میں تمہارے لیے چادر لے کر آؤں گا. مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ مکہ جاؤ اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چادر مانگو, وہ کبھی انکار نہیں کریں گے. تو ان کی والدہ جو تھی وہ مشرک تھی, یعنی دین کے خلاف تھی, مشرکوں میں سے تھی, کفار میں سے تھی. تو وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر برا بھلا کہہ کر بہت غصہ کرتی ہیں کہ آئندہ اس شخص کا یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں اور اس گھر میں یہ آواز دوبارہ نام میں نہ سنوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے بڑی ضد کرنے کے باوجود ضد کرتا رہتا ہے. آخر ایک دن بعد اپنی والدہ کو منا لیتا ہے. جب وہ اپنی والدہ کو منا لیتا ہے تو اس کے بعد اگلے دن وہ نکل جاتا ہے مکہ کی طرف. جب وہ مکہ کی طرف پہنچتا ہے, مکہ میں جا کے ہے تو اس کو وہ اپنا پرانا قصہ یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنے چاچا کے پاس گیا تھا. کیونکہ مکہ جاتے وقت بھی اس کی وہی خوشی تھی جو چاچا کے گھر جاتے وقت تھی, لیکن چاچا نے اس کے ساتھ جو حالت کی یعنی اس کے ساتھ برا سلوک کیا, تو اس کو یہی ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرے. تو اس کو یہ چیز کا ڈر تھا. لیکن وہ مکہ پہنچ کے وہ نا چاروں طرف مکہ کے قریب چکر لگانے لگ گیا. اور پھر اس نے یعنی ایک یعنی نظر اس کی پڑی, ایک طرف سارے نا ایک یعنی جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا کہ ادھر ادھر دیکھتے رہے, ادھر ادھر پھرتے رہے, کچھ دیکھے, لیکن ایک شخص ایسا اس کو دکھا جو نیچے نظر جھکائے ہوئے ادب سے بیٹھا ہوا
تھا. تو وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اس نے وہ چیز پہچان لیا تو وہ ان کے پاس گیا, آرام سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے چادر لینے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور میری والدہ جو ہیں وہ بیوہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی یتیم ہوں اور میری والدہ بھی بیوہ ہے. تو یہ چیز کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے گلے لگا لیتے ہیں اور کیا نام ہے خود بھی رونے لگ جاتے ہیں, وہ بچہ بھی رونے لگ جاتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو چادر ہوتی ہے نا, جو اپنی چادر ہوتی ہے وہ اتار کے اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ لے کے جاؤ اور اپنی والدہ کو دو.